ماسٹرز ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن پروفیسر مولانا تقی ہادی نقوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طبیعت تیار؟ الحمدللہ۔ آپ کا اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے منسلک جامعہ بنوریہ العالمیہ سائٹ کراچی، امام و خطیب جامع مسجد یاسین، متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے آپ؟ طبیعت تیار؟ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے چیئرمین عبدالعزیز ٹرسٹ پاکستان، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد، خطیب مرکز اہل حدیث اسلام آباد ڈاکٹر سید طیب الرحمان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مامو بھائی۔ جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی، ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 6 سال کا، جی جسے ابھی تک میں نے قرآن پاک شروع نہیں کروایا کیونکہ اس کی اسپیچ میں تھوڑی سی پرابلم ہے۔ ویسے ماشاءاللہ ہی فٹ، لیکن ویسے تھوڑی سی لفظ کی صحیح ادائیگی نہیں کرتا قرآن پاک کی۔ صحیح۔ تو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ زیر زبر کی غلطی سے بھی بہت گناہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں قرآن پاک میں نہیں ڈال رہی۔ پر میرے ارد گرد کے لوگ مجھے بہت کرتے ہیں کہ جی میں پتہ نہیں بہت گناہ کا کام کر رہی ہوں، میں غلط کر رہی ہوں، میں بچے کو دین سے دور رکھ رہی ہوں۔ تو کیا کہیں قرآن پاک میں جیسے اسکول میں کہا جاتا ہے 3 سال کی عمر میں پلے گروپ میں ڈالنا چاہیے، اور اس طرح کا کوئی تعین کوئی حدیث کے حوالے سے کوئی قرآن پاک میں ذکر ہوا ہو جس سے میں اویئر نہ ہوں کہ کیا میں واقعی کوئی گناہ کر رہی ہوں؟ کوئی لمٹ اسپیسیفائڈ ہے اسلام میں کہ اتنی ایج میں قرآن پاک شروع کروانا لازم ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عامر صاحب میں ریاض بات کر رہا ہوں، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ جی اللہ کا کرم جناب، فرمائیے۔ جناب میرا ایک تو یہ سوال ہے کہ آج کل جیسے سفر ہے، بندہ دور جاتا ہے پنڈی وغیرہ ادھر، یہ اس کی روزے کی قضا لازمی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا قرآن پاک شروع کرانے کی کوئی عمر مقرر ہے کہ اتنی عمر میں شروع کرا دیں؟ ان کے بچے کو لکنت ہے، تھوڑی پرابلم ہے، تو وہ انہوں نے بچے کو اس اسکول میں داخل کرایا جہاں پر ان کی اسپیچ پرابلم دور کی جا سکے۔ اب وہ کہہ رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں شاید میں کوئی گناہ کر رہی ہوں کہ میں بچے کو قرآن تو پڑھا نہیں رہی لیکن میں نے اس اسکول میں داخل کرا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسکول کا سیٹ لگانے پر اور رمضان مبارک کے اندر جو آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں اس حوالے سے بہت اس میں مبارکباد دیتے ہیں۔ بڑی اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ جہاں تک سوال ان کا کہ بچے کے لیے شریعت میں کوئی عمر کی حد مقرر نہیں ہے، صحیح، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ آغاز اس کا قرآن پاک کی تعلیم سے ہو، صحیح، تاکہ اس کے کانوں میں شروع سے قرآن کی آواز پڑے، اور آغاز جب اللہ کے نام سے ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کی تمام تعلیم میں برکت ہوگی اور اس کی تمام اگلی منزلیں علم کی وہ آسان ہو جائیں گی۔ لہٰذا شروع کے اندر جب بھی وہ بولنا شروع کر دے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کب بولنا شروع کرتا ہے، کوئی حد اس کی مقرر نہیں ہے، جب اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ بولنے لگے اور الفاظ صحیح ادا کرنے لگے، اس وقت اس کو عربی قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا جائے اس کا۔ اور ساتھ میں اگر وہ انگریزی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شریعت نے منع نہیں کیا اس کو کہ اس کے ساتھ کوئی اور تعلیم نہیں دی جا سکتی، کوئی اور تعلیم بھی ساتھ ساتھ دلائی جائے، لیکن یہ کہ قرآن پاک سے اس کی تعلیم کا آغاز کیا جائے، تاکہ اللہ کے نام سے جب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب وہ شروع کرے گا اپنی تعلیم کو تو انشاءاللہ اس کے علم میں برکت ہوگی اور اس کی اگلی علم کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ مجھے بتا دیجیے گا تقی ہادی صاحب کہ سفر میں اس میں صورت میں اگر کہیں دور آدمی جا رہا ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے یا یہ آپشنل ہے یا کمپلسری ہے؟ اگر صورتحال یہ ہے کہ وہ پیشہ ہے، ان کا ملازمت اس قسم کی ہے کہ جہاں صبح و شام سفر کرنا پڑتا ہے، تب تو اس میں حکم یہ ہے کہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگر سفر 10 دن ہمارے فقہ کے مطابق، فقہ جعفریہ کے مطابق اگر 10 دن یا اس سے زیادہ کا سفر ہے تو جہاں بھی سفر پہ جائیں گے روزہ رکھیں گے، لیکن اگر 10 دن سے کم کی نیت پر یہاں سے ہم نے سفر شروع کیا ہے تو روزہ جو ہے وہ ساقط ہو چکا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں روبینہ انصار بات کر رہی ہوں، جی جی، اور میں اس رمضان میں
آپ کے پروگرام کو آج فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں، کیونکہ الحمدللہ ابھی تک کے روزے مدینہ شریف میں ہم گزار کے آئے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ایک روزہ ہمارا زیادہ مطلب ہو گیا ہے کہ وہاں پہ پہلے چاند دکھا تھا تو ہم نے وہاں پہ یعنی آج یہاں کے مقابلے میں ہمارا ایک روزہ زیادہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اگر 30 کا چاند نظر آتا ہے تو اس طرح ہمارے 31 روزے ہو جائیں گے. صحیح. تو ہم نے یہ سنا ہے کہ 31 روزے نہیں رکھنے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہم آپ کا سوال مفتی فضل سبحان صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. ایک روزہ زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ابھی سعودی عرب سے واپس آئی ہیں، وہاں چاند پہلے دکھ گیا تھا. تو اب فرما رہی ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا؟ اگر 30 روزے ہوئے تو 31 ہو جائیں گے، تو 31 تو نہیں رکھ سکتے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اس صورتحال میں فقہا نے لکھا ہے کہ انسان جہاں پر موجود ہو تو وہاں کے جو حالات ہوتے ہیں، وہاں کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. صحیح. اگر وہ پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کے اندر روزہ ہے، اگرچہ وہ اپنے 30 روزے پورے کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے روزہ رکھنا پڑے گا. اور ایک روزہ جو ان کا اضافی ہوگا وہ نفلی روزے میں شمار ہو جائے. نفلی روزے میں شمار. تو سونے پر سہاگا ہے. اللہ پاک نے چاند مطلب کوئی اس میں کوئی پریشانی کی بات؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں. کوئی آڈینس میں سے سوال کرنا چاہے تو مجھے بتا دیں. جی بتائیے. عامر بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے بچے جاتے ہیں تو کس ایج میں بچوں کو صف میں کھڑا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان کو نکال دیا جاتا ہے، حالانکہ یہی عمر ہوتی ہے اس میں یہ سیکھ سکتے ہیں. لیکن پیچھے ہاتھ پکڑ کے نماز کے دوران ہی ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. بالکل تشریف رکھیے. پوچھ رہے ہیں میرے بھائی کہ بھئی یہ کس ایج میں بچوں کو صف میں کھڑا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بچوں کو پکڑ کے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے. یہی تو سکھانے کا وقت ہے. تو وہاں کوئی صاحب آتے ہیں کہتے ہیں بھئی پیچھے کرو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق چھوٹے سے معصوم بچے کو مسجد میں لے جانا چاہیے اور اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں جاتے تھے. اللہ کے پیغمبر جب سجدے میں جاتے یہ دونوں اللہ کے پیغمبر کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جایا کرتے تھے. نہ اللہ کے پیغمبر نے سب سے باہر نکالا، نہ ہمیں نکالنا چاہیے. شروع سے ہی اگر ہم بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں گے تو انہیں خبر ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز ہم پر فرض ہے. اکثر مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ معصوم بچوں کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے پیچھے نکال دیتے ہیں. کوشش کریں والدین اپنے ساتھ کریں تاکہ بچہ کسی کی نماز بھی خراب نہ کرے اور اپنی نماز بھی درست. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تصویر کا ایک رخ تو حضرت نے بیان کر دیا. دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے، مجنونوں سے دور رکھو، اس لیے کہ وہ شور شرابہ کریں گے، ڈسٹربنس پیدا کریں گے. تو ایسے بچے جو بالکل چھوٹے ہیں، جو اچھے بلے کی اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے، مسجد کو وہ آلودہ کر سکتے ہیں یا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں. اور جیسے 8-10 سال کی عمر کو وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ کچھ پک کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو مسجد میں ضرور لائیں. لیکن لے جانا تو چاہیے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ لے جانا تو چاہیے. بالکل صحیح ہے. جی کیا بہن فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا ہمارے پاس اتنی مالیت کی رقم ہو. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی مولوی صاحبان سے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پراپرٹی ہے، مکان ہے یا دکانیں وغیرہ ہیں، تو کیا ان پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ 7.5 تولے کے علاوہ کیا پراپرٹی، مکان، اس پر بھی کیا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے زکوٰۃ کے لیے کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے بمقدار پیسہ ہو یا تجارتی مال ہو اور اس پر حولان حول گزر گیا ہو. لیکن یہ جو پراپرٹی ہے اور کسی کے پاس کوئی زمین وغیرہ ہے، کوئی مکان وغیرہ ہیں، تو وہ کتنے ہی اس کے پاس موجود ہوں، پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہاں اگر اس کو کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، اس کا کرایہ آ رہا ہے اور وہ کرایہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی بمقدار اس کی رقم بن جاتی ہے اور وہ نصاب کے مطابق پہنچ جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن پراپرٹی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. پراپرٹی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. جی السلام علیکم. میں تقی ہادی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے لڑکیاں آج کل جاب وغیرہ پہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ جینٹس ہوتے ہیں زیادہ تر، تو وہاں پہ نماز پڑھنے کی فیسلٹی نہیں ہے اور گھر آتے آتے اگر قضا ہو جاتی ہے نماز تو کیا
اس کا کیا کفارہ وغیرہ کیا گناہ ہوگا لڑکیوں کے اوپر؟ تقی عادی صاحب آپ سے سوال بہن نے کیا ہے کہ جو جابز پر بچیاں جاتی ہیں وہاں نماز پڑھنے کی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں تو وہ آتے جاتے میں نماز قضا ہو جاتی ہے، تو کیا اب اس کا کوئی کفارہ ہوگا؟ نماز ادا نہیں ہو پا رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سلسلے میں واضح یہ حکم ہے کہ اگر کوئی ایسی ملازمت ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی احکامات پر آپ عمل کرنے سے عاجز ہیں تو اس ملازمت کو ترک کر دیجیے، پروردگار عالم کی رازقیت پر بھروسہ کیجیے۔ سب سے بڑا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی رزاقیت